لم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، فآوا اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ کیسی جگہ دی؟ آپ کی یتیمی کا ایک باب کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ساتھ محبت اور اپنے محبوب کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس ذات کا، اپنے محبوب کے ساتھ محبت کس انداز میں کرتا ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بعد، آپ کی پیدائش کے بعد، جب عرب کے دستور کے مطابق مضافات کے علاقوں سے دودھ پلانے والی مرضعہ وہ شہروں سے بچے تلاش کرنے کے لیے، بچے لینے کے لیے جب وہ شہروں کے اندر آتی ہیں تو ساری دائیاں، ساری دودھ پلانے والی وہ مکے کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہر دائی آتی ہے، ہر گھر کے اندر دیکھتی ہے کہ کون سا بڑا گھر ہے، کون سا مالدار گھر ہے، اس کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے زیادہ مال ملے گا۔ اور خبر ملتی ہے کہ آمنہ کے گھر بھی بچہ پیدا ہوا ہے لیکن یتیم ہے، لیکن یتیم ہے تو ہر دائی کوشش کرتی ہے کسی امیر گھر کی طرف جانے کی۔ علیمہ سعدیہ جس کے نصیبے بلند تھے وہ آتی ہے آمنہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہ اور اجازت لیتی ہے حضرت عبد المطلب سے جو حضور کے دادا ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آمنہ کے گھر سے آپ کے پوتے کو لے لوں۔ آپ اجازت دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ عین اس وقت گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں جب سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے اس بیٹے کو، معصوم ننھے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر اپنا سر اوپر جھکا کر بڑے پیار کے ساتھ دیکھ رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حلیمہ اندر داخل ہوئی، دیکھا آمنہ اپنے نو مولود کو دیکھ رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے اور سرگوشیاں کر رہی ہے، بات کر رہی ہے چھوٹے بچے کے ساتھ، معصوم بچے کے ساتھ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہی ہے۔ اگر وہ سمجھتے نہیں بات کو، اگر سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، تو پھر گفتگو کرنے کا مقصد؟ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ جب وہ گود میں ہے تو گفتگو کر رہی ہے، اگر نبی پاک اس گفتگو کو سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، تو پھر گفتگو کرنا غیر ضروری عبث ہوا۔ دیکھیں ایک اور بات حدیث پاک سے کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی کے نزول کا وقت قریب آیا نا، آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ اکثر غار حرا میں رہتے، واپس آتے، اپنا سامان لیتے، کھانے پینے کی اشیاء لیتے، پھر چلے جاتے۔ ایک دن آپ غار حرا سے واپس آ رہے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں تو آپ اندر سے آوازیں سنتے ہیں کہ کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ختیجہ میں گھر کے اندر آوازیں سن رہا تھا، یہ کس کی آوازیں تھی؟ آپ کس سے کلام کر رہی تھی؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس سے گفتگو کر رہی تھی۔ یہ خاندان اہل بیت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تو اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی؟ عرض کر لگی ہاں۔ آپ فرمانے لگے یہ بچہ نہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے جس سے تم گفتگو کر رہی ہو، وہ تیرے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، تو اس سے گفتگو کر رہی تھی۔ اسی طرح سیدہ طیبہ آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی، اور گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ حضرت
سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں قریب ہوئی تو میں نے سنا کان لگا کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اپنے اس بیٹے سے بات کر رہی ہیں. اور کیا بات ہو رہی ہے؟ کہتی ہے کہ ساری دائیاں آئی ہیں تجھے یتیم کہہ کر، یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی ہیں. کاش تیرا آج باپ زندہ ہوتا، تیرا باپ زندہ ہوتا تو کوئی بھی تجھے یتیم سمجھ کر چھوڑ کر نہ جاتا، اور تیرا باپ زندہ ہوتا، خوش ہوتا، تیرے چہرے کو دیکھتا، یا ولد یا محمد کہہ کر تجھے پکارتا. یہ گفتگو رہی ہے ماں اور بیٹے کے درمیان. ماں اپنے اس نومولود بیٹے کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا، عبداللہ زندہ ہوتا، تو وہ تجھے یا ولد یا بیٹا کہہ کر پکارتا، یا محمد کہہ کر پکارتا. وہ خوش ہوتا، تیری پیدائش پر خوش ہوتا، تیرے لیے پھول لاتا، پھل لاتا، تیرے لیے کپڑے لاتا، ابائیں لاتا، قبائیں لاتا، تجھے سواری کراتا، تجھے بازاروں میں لے کر جاتا، باہر گھماتا، سیر کراتا، نئے نئے کپڑے لے کر دیتا. اور ساتھ ساتھ رو رہی ہیں. جب یہ بات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے سے کر رہی ہیں، ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، آمنہ تو پریشان ہو رہی ہے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اپنی آغوش میں لیتا. الم یجد کا یتیمن فآوا. آمنہ اگر کیا ہوا اس کا باپ زندہ نہیں، میں خدا اسے یتیم پا کر اپنی آغوش رحمت میں لے رہا ہوں، اپنی آغوش رحمت میں لے رہا ہوں. اگر اس کا باپ اپنی آغوش میں لینے کے لیے نہیں ہے، اگر اس کا باپ نہیں ہے، اس کا رب تو ہے نا اپنی آغوش میں لینے کے لیے. اور تو کہتی ہے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو باپ زندہ ہوتا اسے یا ولد کہہ کر یا محمد کہہ کر پکارتا. کیا ہوا اگر اس کا باپ زندہ نہیں، میں اس کا خدا تو زندہ ہوں نا. اگر اس کا باپ اسے یا ولد یا محمد کہہ کر پکارنے والا نہیں، میں خدا تو ہوں نا جو اس کو یا ایہا النبی کہہ کر، یا ایہا الرسول کہہ کر، یا ایہا المزمل کہہ کر، یا ایہا المدثر کہہ کر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہہ کر پکارنے والا ہوں. اگر اس کا باپ اسے یا محمد کہہ کر پکارنے والا نہیں، میں اسے یا نبی کہہ کر پکارنے والا خدا جو ہوں، یا رستاہا کہنے والا، یاسین کہنے والا، مدثر و مزمل کہنے والا خدا جو موجود ہوں. آمنہ تیرے دل کے اندر خیال آ رہا ہے کہ سیر کرانے والا کوئی نہیں. باپ اگر ہوتا سیر کراتا، باپ ہوتا سواری کراتا. سن، میں اس کا خدا جو موجود ہوں. شان یتیمی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ میں اس کا خدا جو ہوں. اگر یہ سیر کرنا چاہے گا تو میں آسمانوں کی سیر کراؤں گا اسے، اور اگر یہ سواری کرنا چاہے گا کبھی براق پر سواری کراؤں گا اور کبھی ابو بکر کے کندھوں پر سواری کراؤں گا. اگر یہ سواری کرنا چاہے گا تو کبھی براق پر سوار کراؤں گا اور کبھی ابو بکر کے کندھوں پر سے سوار کروں گا. اور اگر یہ قربت چاہے گا دنافت دلہ کی گلیوں میں بلا کر اپنا قرب عطا کروں گا، اپنا قرب عطا کروں گا. آمنہ تو روتی ہے، آنسو بہاتی ہے کہ اس کا باپ زندہ ہوتا
تو اس کے لیے کبائیں لاتا، چادریں لاتا، کپڑے لاتا۔ میں خدا جو اس کا زندہ ہوں نا، یہ میرا محبوب، تیرا بیٹا ہے لیکن میرا حبیب ہے یہ۔ تو کہتی ہے باپ زندہ ہوتا اس کے لیے کپڑے لاتا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا میں اسے لباس دوں گا، اگر یہ لباس پہننا چاہے گا فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا لباس دوں گا، اگر چادر اوڑھنا چاہے گا یا ایھا المدثر دے کر اس کو چادر دوں گا، اور اگر یہ کملی اوڑھنا چاہے گا یا ایھا المزمل کہہ کر اسے کملی عطا کروں گا، اگر یار چاہے گا ابو بکر جیسا یار دوں گا، اگر یہ بیوی چاہے گا نکاح کرنا چاہے گا عائشہ جیسی بیوی عطا کروں گا، اور اگر یہ مزار چاہے گا تو گنبد خضرا جیسا مزار دوں گا۔ یہ شان یتیمی ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ ہم نے آغوش رحمت میں جگہ دی ہے، ہم نے اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی ہے، اب جو کچھ یہ چاہے گا، باپ نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں خدا جو ہوں اس کا، میں رب جو ہوں اس کا، اگر یہ کھلونے مانگے گا نا، چاند اور سورج کو کھلونے بنا کر اس کے سامنے رکھوں گا، چاند اور سورج اس کے کھلونے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے روایات میں آتا ہے کہ سیدہ طیبہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب نبی پاک پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ انگلی کے اشارے سے انگلی ہلاتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچپن میں پنگوڑے کے اندر مصطفیٰ ہیں، انگلی ہلا رہے ہیں، جس طرف انگلی ہوتی ہے چاند اس طرف جاتا ہے، جس طرف انگلی ہوتی ہے، کبھی انگلی ادھر جاتی ہے چاند ادھر، انگلی ادھر جاتی ہے چاند ادھر، انگلی ادھر جاتی ہے چاند ادھر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرف انگلی اٹھتی تھی، جس طرف انگلی جاتی تھی، چاند اس کے ساتھ جا جاتا تھا۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے نوری محبوب کو نوری کھلونے دے رکھے ہیں۔